اچھا ہمیں پڑھنے کا رواج ہے، لیکن کیا پڑھیں گے؟ جب کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آ رہی ہوگی نا فوراً پڑھیں گے۔ دیکھا یہ وہ ایک نے کچھ پڑھ دیا، اس کے بعد اس بیچارے کا جو حال ہم نے کیا انٹرنیٹ پہ، اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ ابھی جن جن کے بارے میں ہم نے سارے میسج فارورڈ کیے ہیں نا، ابھی کوئی آ جائے نا تو ہم سب اس کے ساتھ سیلفیاں کھنچوائیں گے ابھی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں ہم نے بس فارورڈ کیا ہے، اصل ہم نے تو فارورڈ کر دیا، لیکن جو تشیع کا مذاق بنا دنیا میں اس کا کون جواب دے گا؟ کس کی ذمہ داری؟ قرآن سورہ حجرات میں کیا کہہ رہا ہے کہ تم تجسس نہ کرو اس کی زندگی کے اندر۔ ایک شخص اگر کہیں گیا ہے، کچھ کر رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کی زندگی ہے عزیزان محترم۔ آپ اپنی زندگی میں تو ایسے ہیں کہ بس ایسے بس ویسے، اور ذرا سی اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، خدا معاف کرنے والا ہے۔ خدا کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین۔ پتہ نہیں میں کسی کی برائی کو کسی کو 6 لوگوں کو بتا دوں، وہ شخص رات کی ترائی میں خدا سے توبہ کر بیٹھا ہو، لیکن نہیں، میں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور رسول خدا ہے کہ نہیں، فتح مکہ میں ان لوگوں کو، ان کفار کو جنہوں نے رسول خدا کو اتنی اذیتیں دی، فتح مکہ کے دن رسول خدا نے سب کو معاف کر دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، رول ماڈل قرار دیا ہے۔ یہ رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ میرا اسلام، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ آپ برا مت مانیے گا، میرا اسلام بس یہیں تک ہے۔ بس میں یہاں سے باہر نکلا ختم، سب ختم۔ یہ ہے میرا اسلام۔ اور میں، آپ یقین کریں، ہم دعا کرتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے۔ جو قرآن کی آیت کی میں نے آپ کی تلاوت کی، اس میں بہرحال وقت نہیں ہے میرے پاس، ویسے بھی پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا تاخیر سے ہوا ہے، بہرحال کوشش کریں گے کل جلدی آ جائیں، لیکن بہرحال چند دن عزیزان محترم، 365 دنوں میں سے 5 دن امام زمانہ کو تو دے ہی سکتے ہیں ہم لوگ، کچھ تو دے دیں امام زمانہ کے لیے گفتگو کرنے کے لیے۔ قرآن کی سورہ آل عمران کی میں نے آیت تلاوت کی، اس میں ایک حرف میں صرف آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں۔ رابطو کا جو لفظ ہے کہ کہا یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اصبروا وصابروا ورابطوا۔ یہ جو رابطو ہے اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں رابطہ، میل جول رکھنا مسلمانوں کے درمیان میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ رابطو سے مراد امام زمانہ سے رابطہ ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ رابطو یعنی تم رابطہ رکھتے، وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ رابطہ رکھتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں کہ شاید تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ رابطہ امام زمانہ سے ہے۔ میرا امام زمانہ سے کتنا رابطہ ہے؟ امام زمانہ سے رابطے کے لیے بہرحال نکات بہت سارے ہیں، میں چند نکات آپ کی خدمت میں۔ ایک، رابطہ امام زمانہ سے عمل صالح ہے، نیک عمل کا انجام دینا امام سے رابطہ ہے۔ اب آپ بولیں گے تو یہ وہ کام ہے مولانا صاحب، اب لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب امام زمانہ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ چونکہ ہم اتنے واقعات پڑھتے ہیں امام زمانہ سے، لوگ کہتے ہیں ان کے تو بہت تعلقات ہوں گے، ان کی تو ملاقات ہو چکی ہوگی۔ مولانا صاحب وظیفہ دے دیں امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، جانے مطلب عمل صالح کریں، امام خود آ جائیں گے آپ کے پاس۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں لوگ نیک عمل انجام دیتے تھے۔ ہمارے استاد نے ایک شہر کا واقعہ، شیراز کا یا یزد کا واقعہ تھا، ایک عالم دین تھے، ان کے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، گھر میں کوئی کام ہو رہا تھا تو کہا برابر سے جا کے سیڑھی لے آؤ، سیڑھیاں جو ہوتی، تو وہ لانے میں سے تاخیر ہو گئی۔ جب لایا تو کہا کہ اتنی دیر سے کیوں لائے تم؟ کہا گلی تنگ تھی، گلی جو تھی وہ تنگ تھی یعنی کنجسٹڈ تھی، اور سیڑھی کو میں احتیاط سے لے کر آیا۔ کیوں؟ یہ جو دیواریں تھیں
یہ حق الناس ہے، دوسرے لوگوں کا حق ہے. اگر میں اسکریچ مارتا ہوا کچھ ہوں تو دوسروں کا حق ہے، میری گردن پہ آ جائے گا. تو عالم دین تھے، وہ جانتے تھے. انہوں نے کہا یہ جوان، تو کہا ضرور اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوگی. تو اس سے پوچھا کہ تم نے امام زمانہ سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ کہا ہاں، کچھ دن پہلے ہمارے شہر میں آئے ہوئے تھے. جوان ہے، جوان. امام کو جوان چاہیے، جوان، جوان کا قلب چاہیے. کل حضرت علی اکبر کی ولادت تھی، جوان. ہماری جوانیاں قربان ہوں حضرت علی اکبر پر. کیسا جوان ہے وہ، کیا جملہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے اور امام بیدار ہوتے ہیں تو امام کیا فرماتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا یہ کلمہ اس درجہ کیوں بیان ہو رہا ہے؟ کہا میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا خواب میں سواری کے پیچھے پیچھے کوئی اور ندا دے رہا ہے، یعنی موت پیچھے پیچھے ہے. تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پہ ہیں. تو بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ جوان ہے یہ. اب جوان کو تو زندگی پیاری ہوتی ہے، مگر یہ کیسا جوان ہے؟ کہہ رہا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آئے یا موت پہ چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی علی اکبر کی ہستی شناسی ایک جملے سے واضح ہو رہی ہے کہ علی اکبر اس کائنات کو کیسے دیکھتا ہے. اس کے لیے دنیا اصل مسئلہ ہی نہیں ہے. جب ہم حق پر ہیں اصل دنیا کیا چیز ہے؟ اس پر پتہ نہیں کتنی دنیا قربان ہو جائیں جب حق پر ہیں ہم. تو یہی تو وجہ تھی کہ جو علی کا ماننے والا ہے اسے اس دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے. جنان محترم مجھے دیکھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں ہوں. یہی وجہ ہے جو حضرت میثم نے تمار کو جب امام نے کہا کہ میثم وقت آئے گا تمہارے پیٹ میں نیزے گھونپے جائیں گے، لٹکایا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی. کہا مولا کیا میں حق پہ ہوں گا؟ کہا ہاں تم حق پہ ہوگے. کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جب آپ حق پہ ہوں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر کیونکہ میں تو گھبراتا ہوں، خوف کھاتا ہوں. عزیزان محترم ہمارے عقیدے بھی آج متزلزل کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم آج جوان کنفیوز ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. وہ تو ایک مولوی یہ بات کر رہا ہے، دوسرا مولوی کوئی اور بات کر رہا ہے. وہ تو یہیں پھنس جاتا ہے. کیونکہ جب تک ہماری ہستی شناسی، ہم اس ہستی یعنی اس کائنات کو ہم کیسے دیکھتے ہیں، اس کائنات کو میں کیسے دیکھتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. یہ مہم مسئلہ ہے. یہ ہم اس پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں. میرے لیے خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے میرے لیے؟ میں نے کبھی سوچا کہ خدا کیا ہے میرے لیے؟ اصل خدا ہے میری زندگی میں کہ نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں میری زندگی میں. خدا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، کافی ہے. اور کیا خدا کیا ہے؟ اصل وہ کون ہے کہ جس کو علی بھی سجدے کر رہا ہے؟ وہ کون ہے کہ علی کہہ رہا ہے کہ کفا بھی فخرن، میرے لیے افتخار یہی ہے. یعنی علی جس کو سجدے کرتا ہو وہ رب کیا ہے؟ یہی رسول خدا جب معراج پہ گئے تو بہت سارے حدیثیں ہیں، طولانی حدیثیں ہیں. رسول خدا کو پروردگار نے معراج پہ نور دکھائے اور کہا کہ یہ نور علی کا ہے، یہ فاطمہ کا ہے، یہ حسن کا ہے، یہ حسین. ایک ایک کر کے نور دکھائے. ان سارے نوروں کے درمیان میں ایک نور تھا. تو رسول خدا نے پوچھا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے احمد یہ ہمارے آخری کا نور ہے. اور کہا احمد اس سے محبت کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا. تو یہ معاملہ یہ آسان نہیں ہے. یہ ہم نے کسی پریزیڈنٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حجت ہے. حجت کائنات کا امام ہے. کتنے سال لگ گئے اس بلیک ہول کی تصویر کھینچنے کو. 40-45 ریسرچ اسکالر کئی ٹیلیسکوپ کو
سیٹلائٹ پہ ایک ہی کمبائن کر کر اس کی تصویر کھینچی ہے بلیک ہول کی. اور کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے. میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے. تم آج ڈھونڈ رہے ہو ہمارے معاملے کب کے حل ہوئے ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آئمہ سے لیا کچھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ہم بس شعر پڑھ دیتے ہیں. شعر پڑھنا بری بات نہیں ہے، اچھے شعر پڑھیں. شعر پڑھیں بابا گھر چلے جاتے ہیں. امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ علی ابن مہزیار. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. علی ابن مہزیار. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اصل میں ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ جہاں آپ آسانی سے اویلیبل ہو جائے نا وہاں لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا. میں کل لاہور میں جشن پڑھ رہا تھا اور اتنی سخت موسلا دار بارش تھی کہ آپ کی سوچ ہے انہیں لوکیشن چینج کرنی پڑ گئی اپنی اینڈ ٹائم پہ. اور لوگ، آپ کا اندازہ ہے میں صرف ایک دن کے لیے تھا وہاں، لوگ 6 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آئے ہوئے تھے صرف ایک دن کے لیے. کیوں؟ میرے لیے آئے تھے؟ نہیں، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے، اس امام کا ذکر سننے کے لیے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں. انہیں ایک امید سی ہے کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ہمیں ہمارے امام کے قریب کر رہی ہے. یہ علی ابن مہزیار کئی سال حج کرنے گیا اس امید سے کہ امام زمانہ بھی حج کرتے ہیں، میری امام سے ملاقات ہو جائے گی. کئی سال تھک گیا، بولا اب نہیں جاؤں گا. لیکن پھر کچھ ہوا، چلا گیا. شخص آیا خانہ کعبہ کے پاس، کہا مولا نے بلایا ہے. اب یہ گیا پہاڑیوں سے وادیوں سے ہوتا ہوتا گیا، خیمہ نور اندر گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش مولا ہمارے لیے بھی یہ جملے کہہ دیں. کیا جملے کہا؟ مولا نے کہا کہ ہم کتنے مشتاق تھے تمہاری زیارت کے لیے. اب یہ علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا، کہہ رہے میں تو کئی سال سے آ رہا ہوں مولا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ مشتاق تھے. کہتا ہاں تو مولا میں تو کئی سالوں سے آ رہا ہوں. کہا تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ بنا ہوا تھا. تو رکاوٹ بنا ہوا تھا. امام ملنا چاہتے ہیں مجھ سے عزیزان محترم. اچھا میں نہیں ملنا چاہتا امام سے. میں ابھی یہاں صحیح ہوں، میں اپنی خلوت میں جاؤں گا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں خلوت میں جاؤں گا میں گناہ کر لوں گا. میں اپنے نفس کی قیمت کو انٹرنیٹ کی ایک تصویر کے بدلے میں بیچ دوں. میں اپنی قیمت ہی نہیں ہے میری کوئی. میں نے ایک لذت کی خاطر سب بیچ دینا ہے اور میرا امام دیکھ رہا ہے. یہ میں آپ ایسے نہیں کہہ رہا. علی ابن مہزیار کو امام زمانہ نے کہا کہ صبح اور شام تمہارے اعمال ہمیں پہنچ رہے ہیں. صبح اور شام روایت میں بعض میں 1 دن ہے، بعض میں 2 دن ہے. یہاں پہ علی ابن مہزیار کو میں نے پڑھا کہ مولا کہہ رہے ہیں صبح اور شام تمہارے اعمال ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. اب آپ سوچیں میرے اعمال امام کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابھی یہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کیا بات. ابھی اس نے خلوت میں کھڑا ہوا، کوئی نامحرم گلی سے گزر رہی تھی، اس نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میں اپنا تو نقصان کر ہی رہا ہوں، لیکن جو دل دکھ رہا ہے میرے امام کا، اس کا کیا ہوگا؟ کون سوچے گا؟ مجھے آپ بتائیں نا، کون سوچے گا یہ؟ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں، میں مجھے کیا باتیں کروں میں آپ سے آ کے یہاں پہ؟ کیا باتیں کریں آپ؟ ہم دعائے نطبہ میں بھی نہیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں کہ مولا یہ مصیبتیں، یہ غم، جن مصائب کے اندر آپ ہیں مولا، میری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ آپ کے لیے کون رو رہا ہے. مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا مولا جو آپ کے لیے روتا ہو، رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا ہو. کون ہے؟ ایک یوسف
حضرت یعقوب کا کھویا، مرا بھی نہیں. حضرت یعقوب ولی خدا تھے، جانتے تھے زندہ ہے، لیکن بہرحال جدائی آ گئی، دوری آ گئی. عشق ولایت تھی وہ، حالانکہ وہ باپ تھے، وہ بیٹے تھے نہیں، وہ بھی نبی تھے، نہ وہ بعد کے نبی تھے، وہ اپنے زمانے کے نبی تھے. وہ عشق ولایت سے دوری نے، حضرت یعقوب یہی تو سکھا رہے ہیں کہ میں ولی زمان سے دور تھا، اتنا رویا میری آنکھیں سفید ہو گئی. ایک یوسف قنان کا، اور اس یوسف زہرا پر ہزاروں یوسف قربان. میں کتنا روتا ہوں، کتنا گریا ہے. حضران محترم مجھے آپ بتائیں نا، میں کیسے کیا کہوں اپنے امام سے، کیا بات کروں گا، کیسے کھڑا رہوں گا. یہ رابطو، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں، میرے چھٹے امام نے کہا ہے کہ تو اپنے امام سے رابطہ کرو. میرا رابطہ یہی تو ہے کہ میں کچھ تو مناجات کروں، گفتگو کروں، مولا میری مدد کیجئے، میں آپ کے لیے کیا کروں مولا. مگر وہ جو لوگ تھے ائمہ کے قریب میں، وہ کیا کہتے تھے کہ میرے ماں باپ فدا ہوں مولا، کوئی کام کہہ دیجیے، کچھ کہہ دیجیے. ابھی ہم جیسے، ہماری کیا اوقات ہے عزیزان محترم، ہم گناہگار، خطا خار. یہ تو بس اللہ نے یہ لباس پہنا دیا تو لوگ عزت کرتے ہیں ہماری. آپ دیکھیں ہمارے لیے جوان کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ پہ جان مان مرنے کو تیار ہے، آپ کام بتائیے کوئی. ہماری کیا اوقات ہے. اور وہ ولی خدا، حجت خدا، اس کے لیے کتنا میں ہوں تیار. اپنا وقت دے رہا ہوں، اپنا علم، اپنا ہنر، اپنی محنت، اپنا گھر. میری بیٹی مجھے اس دن کہتی ہے بابا ایک کرسی لا کے رکھیں گھر میں. میں نے کہا کیوں؟ میں کہا بیٹا اتنی ساری کرسیاں ہیں. کہتے نہیں یہ تو ہم سب بیٹھ جاتے ہیں اس پہ. کہا نہیں ایک کرسی لا کے رکھیں، اس پہ کوئی بھی نہ بیٹھا کرے. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ کہتا بابا تاکہ امام زمانہ کی یاد تو آئے. آپ یہ بچی معصوم ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایک کرسی گھر کی خالی رہے. کیوں؟ جب بھی دیکھو امام یاد آئے. میرے گھر میں کوئی دیوار پہ، میرے کمرے میں کہیں یا مہدی کچھ ہے؟ میرے موبائل کا وال پیپر ہے؟ کوئی چیز ہے جس کو میں دیکھوں تو مجھے روز امام یاد آئے؟ اور پھر میں کہتا ہوں مولا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے. یہ قوم کاش ہی پہ چل رہی ہے بس. مولا کہہ رہے میں ہوں، کاش پہ کیوں جا رہے ہو؟ امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتے. میں ابھی ہوں، میں ابھی کا حسین ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں. میرے ساتھ ہو تم.